ایک مریض آیا میرے پاس، اس کے کو بس جنات تھے یا نفسیاتی مسئلہ تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ہر چیز جنات بھی نہیں ہوتی، ہر چیز جادو بھی نہیں ہوتی، ہر چیز کی اسٹیمپ جادو پہ کرے تو نہیں ہوتی۔ مجھے اب سمجھ نہ آئے کہ یہ ہے کیا، نفسیاتی مسئلہ ہے یا کوئی جادوئی مسئلہ ہے، کیا کرے، کیسے کرے۔ میرے دل میں اچانک اللہ کی طرف سے بات آئی کہ اس کو ایسی کوئی اللہ کی عظمت کا بول بتائیں۔ اگر اللہ کی عظمت کا بول بتائیں گے کہ شیاطین اور جنات، شریر جنات، خبیث جنات، چوڑے اور کالے جنات اللہ کی عظمت کے بول کو برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، سچی بات۔ اب میرے جی میں آئے کہ کوئی اللہ کی عظمت کی چیز بتاؤں اسے، پتہ نہیں ایک دم کیوں میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس کو بتا یہ ایمان مفصل پڑھے، اور بے بہا پڑھے، بس پڑھ تو پاگل ہو کے پڑھ۔ اور دل میں ایک تصور اور خیال آیا کہ یہ اللہ پہ اعتبار ہے، بندے پہ اعتبار کرے تو اس نے کہا تو نے مجھ پہ اعتبار کیا تھا اور میں نے تیرے اعتبار کی لاج رکھی، اس اعتبار پہ اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اچھا تو نے مجھ پہ اعتبار کیا، جب قیامت کا دن تیرا کیس میرے سامنے آئے گا اور فرشتوں نے تجھے پکڑا ہوا ہوگا اور تجھے گھسیٹ رہے ہوں گے اور تیرا کوئی وارث نہیں ہوگا، تیرا کوئی چھڑوانے والا نہیں ہوگا، ماں کہے گی عیسیٰ علیہ السلام کی مولا مجھے عیسیٰ کی سفارش نہیں چاہیے، مجھے معاف کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نہیں مولا مجھے ماں باپ نہیں چاہیے۔ ہر نبی کہے گا مولا، اور میرا واحد کملی والا کہے گا امتی امتی امتی۔ تو مولا اس دن جب سفارشی خود میں بن جاؤں گا، میرا اللہ کہتے ہیں جو پڑھے گا پڑھے میرے ساتھ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اصل میں ہم نے یہ ایمان مفصل کہہ کے اللہ پہ اعتبار کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ پہ اعتبار کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھا پر تو ہے۔ میں نے کہا اس کو پڑھو جا کے اور اتنے دن کے بعد میرے پاس پھر آؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اب ان کے حال سنیں ان کے ساتھ ہوا کیا۔ کہنے لگے جب ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا، دراصل وہ کسی کوئی شیطانی چیز کی شرارت تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بیماری ہے، سائیکی نفسیاتی کیس ہے یا ڈھونگ ہے۔ ڈھونگ بھی ہوتا ہے، بڑے ڈھونگ دیکھے۔ کہنے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ جب ہم نے یہ پڑھنا شروع کیا تکلیف بڑھ گئی، اور آپ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہو کہ آنکھیں بھی گلا بھی دبائیں اور آنکھیں باہر نہ آئیں، اگر آپ چاہتے ہو تو گلا دبانے سے آنکھیں تو باہر آئیں گی، تو پریشان نہ ہونا اور اس کو پڑھنا نہ چھوڑنا۔ تو ہم اس کو پڑھتے رہے، کہنے لگے پڑھتے پڑھتے نا ایک پل میں یہ مریض اٹھ کے بیٹھ گیا، بے ہوش تھا، کبھی دورے تھے کبھی کیا تھا۔ اس نے پانی مانگا، کھانا مانگا، اور پانی پانا کھانا کھا کے پھر سو گیا، جیسے نا کسی بندے کو سکون آ گیا۔ کہنے لگے پورا 1.5 دن سویا،
اور 1.5 दिन के बाद یہ مریض اٹھا تو ہم نے پوچھا کیا تھا؟ پھر پانی مانگا، کھانا مانگا. ہم نے کہا پھر نہ سو جائے، پوچھے تو صحیح کیا تھا. انہوں نے کہا میری نیند پوری ہو گئی، میں ٹھیک ہو گیا. تھا کیا؟ کہ پنجرے میں بند تھا. ایک پنجرا تھا بہت بڑا، اور جسے بہت بڑا آدمی تھا، اور وہ پنجرے کو ایسے اٹھائے پھر رہا تھا جیسے بٹیر باز، تتر باز یا طوطے کے شوقین طوطے کا پنجرا ہاتھ میں لیے پھر رہے. اتنا بڑا آدمی تھا اور اتنا بڑا پنجرا تھا، اور مجھے ایسے اٹھائے پھر رہا تھا، اور اٹھا کے ایسے دیکھتا جیسے کہتے نا میاں مٹھو. اسی طرح میرے ساتھ میری اس کی حالت تھی، اور بند تھا مجھے، اور پھر مجھے وہ اذیتیں دیتے تھے. جس وقت آپ نے یہ پڑھا نا، پہلی دفعہ پڑھتے ہی کہا کہ ایک پنجرا ایسے ٹوٹا ایک دم، اور اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، اور وہ میرے پنجرے سے لپٹ گیا کہ پنجرے میں سے نکل نہ جائے. لیکن آپ جتنا مسلسل پڑھتے گئے، اس کی گرفت کمزور ہوتی گئی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نڈھال ہو گیا، اس کو اپنا ہوش نہ رہا، اور وہ ختم ہو گیا. اور کہا کہ جب وہ ختم ہوا تو کچھ روحانی نورانی ایسے چہرے والی ہستیاں آئیں. انہوں نے پنجرے کو ایسے ہاتھ لگاتے تھے، وہ تنکوں کی طرح سے ٹوٹتا جاتا تھا، جبکہ بہت موٹی کہا ایک ستون پلر کے برابر موٹی اس کی سلاخیں تھیں، ایک ستون کے برابر، جیسے ہی ہمارے سامنے ستون کھڑے ہیں اس کی سلاخیں تھیں. اتنا موٹا، اتنا طاقتور تھا، اور مجھے اس نے جکڑا ہوا تھا. اور کہنے لگے تجھے کیوں جکڑا تھا؟ کہا کہ مجھے اس لیے جکڑا تھا کہ میں ناپاکی کی حالت میں سو گیا تھا. ہاں، یہ بہت اہم بات ہے. اب اس میں میرے آقا کی ایک ادا سمجھ آتی ہے. میرے حضور نے فرمایا اگر ناپاک ہو جاؤ تو فوراً غسل کر لو، اور اگر غسل کو موقع نہ ہو تو پھر کیا کر لو؟ وضو کر لو. اور اگر وضو بھی نہیں ہے تو تیمم کر لو. جب ناپاک ہوتا ہے آدمی، فرشتوں کی حفاظت اس سے ہٹ جاتی، فرشتوں کی سیکیورٹی ہٹ جاتی، فرشتوں کی طاقت اور قوت موجود ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ پاکیزہ چیزیں پاکیزہ جسم کے ساتھ آتی. جو جسم مکروہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ پاکیزہ چیزیں نہیں ہوتی. اور جب فرشتے ہٹ جاتے ہیں پھر مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، وبائیں، آفات، بیماریاں، تکلیفیں، پھر ایسی جناتی چیزیں آ کے اس کو پکڑ لیتی ہیں اور اس کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں. شیطانی چیزیں اس کو پکڑ لیتی ہیں، اس کو غلام بنا لیتی. اب دیکھیں وجہ کیا بنی کہ میں ناپاک تھا. چلو ناپاک ہے، غسل کا موقع نہیں مل رہا، وضو کر لیں. وضو کا موقع نہیں مل رہا، پانی نہیں ہے یا کوئی مجبوری، جہاں بھی اضطراری کیفیت ہے، کوئی بھی ہے، تو کم از کم تیمم کر لے. اور تیمم کرنا کا آپ کو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں. ایک طرف دیکھیں، یہ دیکھیں، ایسے بازو اوپر کر لیں. ٹھیک کرنے کے بعد ایسے بازو اوپر کر لیں، ایسے کر لیں. اور مٹی تیمم کبھی توے پہ نہ کیجیے گا، توے پہ
मिट्टी पे, धूल पे, या ऐसा कपड़ा पाक हो जहां धूल लगी हुई हो, कोई दीवार हो, कपड़ा हो, खिड़की हो जहां धूल जमी हुई हो, और इतनी हो कि आप हाथ रखें तो उस पर धूल लग जाए, या मिट्टी की कोई ईंट हो, ढेला हो, ऐसे हाथ लगाएं, मलना जरूरी नहीं, लगाएं, हल्की सी धूल हो, अगर धूल ज्यादा लग जाए तो उसको ऐसे हाथों से ऐसे झाड़ दें और ऐसे रखें, ऐसे बस ऐसे पूरे जिस्म पे, इसके ऊपर पूरे चेहरे पे ऐसे फेर दें, बस एक दफा ऐसे फेरे, एक दफा ऐसे फेर दें, एक दफा फेर, फिर मिट्टी हो, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे, और इस हाथ को ऐसे करें, ऐसे छोटी 3 उंगलियां, 3 उंगलियों के पीछे रख के ऐसे 2 उंगलियों के दरमियान से निकाल दें, ये 3 उंगलियां 3 उंगली रख के ऐसे 2 उंगलियों के दरमियान रख, तैमम हो गया। वाह, देखिए ये तयम्मुम नहीं था इसका, ये नापाक था, वुजू नहीं था, गुस्ल नहीं था, ये नापाक था, ये नापाक था, गुस्ल नहीं था, वुजू नहीं था, ये नापाक था। इसलिए हम इस पे गालिब आ गए और कहा कि वो पिंजरा ऐसे टूट गया, और जब मैं उसमें से पिंजरे में टूटा तो कुछ नूरानी हस्ती आई, उन्होंने उठा के हमें थपकी दी और उनमें से खुशबू निकल रही थी, यकीनन वो अल्लाह के फरिश्ते ही थे। मेरा गुमान है, मैंने कोई फरिश्ते देखे तो नहीं, वो अल्लाह के फरिश्ते थे, वो अल्लाह की मखलूक थी, वो अल्लाह की मखलूक थी। और कब उसके बाद मुझे सुकून आ गया, अल्लाह पे एतबार करके देखे, कितनी ताकतवर चीज है। जिन्नात को, शयातीन को और ऐसे पिघला के रखता है, और जिन्नाती वसवसों को, गुनाहों के वसवसों को, शैतानी वसवसों को। मैंने एक बंदे से एक बात कही, मैंने कहा ये पढ़ के ना, आमन तो बिल्ला, 1 दफा पढ़, 100 दफा पढ़, 200 दफा पढ़, 3 दफा पढ़, जितनी दफा पढ़ के अल्लाह से बातें कर, कह कि अल्लाह मैंने तुझ पे एतबार किया, अल्लाह तूने कहा फरिश्ते हैं, अल्लाह मैंने एतमाद किया, अल्लाह तेरी किताबें एतमाद की, मैंने नहीं देखी, कुरान सच्चा है, बोला मैंने जिब्रील को नहीं देखा, मैंने उतरते नहीं देखा, वो सिर्फ कलाम है, सच्चा है। अरे अल्लाह मैंने तेरे हर अमर पे, तेरी हर ताकत, तेरे हर कुव्वत, तेरे सारे निजाम जितने भी हैं, वो खैर का है या शर का है, अल्लाह मैंने एतबार किया। और अल्लाह आखिरी चीज ये है कि फिर से मैं उठाया और लौटाया जाऊंगा, मौला मैंने इस पे भी एतबार किया, अल्लाह सारे एतबार कर लिए तुझ पे। मैं इतने एतबार अगर किसी दुनिया वाले पे करता, मौला मुझे वो मन की मुरादें देता, अल्लाह तुझ पे एतबार किया है। ठीक है मेरा मन सच्चा नहीं, मेरे बोल सच्चे नहीं, तेरा एतबार तो सच्चा है और तू तो सच्चा है, और ये तेरे बोल तो सच्चे हैं ना, आमन तो बिल्ला तो सच्चा है, व मलाइकती ये भी सच्चा है, व कुतुबी ये भी सच्चा है, व रुसुली ये भी सच्चा है, वल यौमिल आखिर ये भी सच्चा है, वल कद्र खैर ही सच्चा, व शर्र ही सच्चा, ये सब बोल सच्चे हैं। वल बासे बादल मौत, या ना ये सब सच्चा है। मैं अपनी सच्चाई होने का दावा नहीं कर, तेरी रहमत का दावा है। अल्लाह मेरी ये जरूरत पूरी कर दे, ये मेरी मुश्किल हल कर दे, मुझे शैतान के, नफ्स के इन जंगल से, इस दंगल से, इस जंगल से मौला निकाल दे।
मुझे कहने लगा कि मैंने ये पढ़ा ना, कहा मेरी कान खुद आवाज सुन रहे थे और ऐसे सुन रहे थे, मेरे बंदे मुझ पे एतमाद किया और मेरे रब के एतमाद को तू तोलता है, हम तुझे देंगे, जो तू मांगेगा देंगे। अगर कोई देर हो जाए उसमें भी तेरी मसलिहत होगी, उसमें भी तेरे लिए खैर होगी, पर हम तुझे देंगे और जरूर देंगे, हम तुझे देंगे और जरूर देंगे। इस दुआ को याद करें, जिनको याद नहीं अटकती है। मैं भी अपनी दुआ को सही करूं, आप भी, हम याद करें इसको और इसको पढ़ा करें। इसकी कोई लिमिट नहीं, इसकी कोई तादाद नहीं, बस अपनी जिंदगी की दुआओं में इसको पढ़ा करें और पढ़ते हुए हमारे दिल में यकीन हो कि हम अल्लाह पे एतबार कर रहे हैं और अल्लाह को सच्चा कह रहे हैं और अल्लाह के सारे निजाम को, सच्चाई को दिल की गहराइयों से मान रहे हैं। मौला ये सब कुछ तू जो कह रहा सच है, सच है। फरिश्तों को हमने देखा ही नहीं, मौत के बाद की जिंदगी को हम जानते नहीं, पर तू सच है और तेरा यह सब कुछ सच है।